تو جنت دی بشارت 3 دن کٹھی، انہوں نے کہا کل دیکھوں گا، کل شاید کچھ اور کریں۔ اگلے دن آئے پھر اسی طرح یوں کر کے لیٹ گئے، اور بزرگوں نے بھی یوں کی، اور بسم کا منہ تو وہ احیا، اور پورا کمرہ خراٹے نہ، وہ پھر پریشان، یہ کب اٹھے گا کب اٹھے گا، فجر کی اذان پہ اٹھے، تو اور ان کی حیرت بڑھ گئی، کہنے والا سچا، اس کے بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا، وہ محمد مصطفیٰ ہے، لیکن یہ چکر کیا ہے، یہ جنت مل کیسے رہی ہے؟ چلو ایک رات اور صحیح۔ تیسری رات آئے، یہ یوں لیٹے وہ یوں لیٹے، یہ دیکھتے رہے وہ سوتے رہے، حتیٰ کہ فجر کی اذان پہ آنکھیں، تو یہ نا پھٹ پڑے، کہنے لگے چاچا بات بتاؤں؟ کہنے کیا ہے؟ کہ میری کوئی جھگڑا نہیں تھا ابا سے، میں نے 3 دن مسلسل تیرے بارے میں سنا جنتی آ رہا، 3 دن تجھے اللہ کے نبی نے بشارت دی، جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں، تو ساری رات سوتا رہتا۔ اس زمانے میں منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے، فرض نماز تو فرض نماز ہے، منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ تو کہنے لگے کیا کرتے ہو؟ ساری رات تو سوتے گزار دیتے، کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے بھتیجے جو تو نے دیکھا ہے یہی کرتا ہوں۔ اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا، اور جس کو بشارت دی ہے انہوں تے فٹ نظر نہیں آ رہی کہ کیسے تو نفل آج کہ نیک لوگ تہجد نہیں چھوڑتے۔ تو کہنے لگے اچھا چلو اللہ نے ایسا ہی، اللہ کی مرضی، اللہ کے نبی کی مرضی۔ یہ 4 قدم چلے تو آپ سننا، کہا بھتیجے ادھر آؤ، کہا بیٹا ادھر آؤ، آگے۔ کہنے لگے اب تمہیں اصلی بات بتاؤں، اب تمہیں اندر کی بات بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیا ہے کیا ہے؟ اب وہ تیار ہو گئے کہ یہ کہیں گے میں 3 دن بیمار تھا اس لیے میں اٹھ نہیں سکا، ورنہ میں تو ساری رات سجدے میں گزارتا ہوں، میں تو ساری رات روتے روتے گزارتا ہوں، تو 3 دن میں بیمار تھا، میرے پیٹ میں درد تھا، میرے سر میں درد تھا، تو میں اٹھ نہیں سکا، ورنہ تو دیکھتا تو حیران ہو جاتا میری رات کیسے ہوتی۔ دیکھتا ہاں جی جی جی، تو کہنے لگے مجھے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا، کہ یہ جو دل ہے نا، دل اس میں دنیا کی کسی انسان کی نفرت نہیں، اور جب اللہ کسی کو کوئی رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا، حیرت میں ڈوب کے وہ کہتے ہیں ہاں بات ہے سمجھ آ گئی، یہی سے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ کہنے لگے ہاذا ہوا، اچھلے اپنی جگہ سے، ہاذا ہوا، یہ چاچا اب سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا، یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر دیا ہے، اس پر آپ کو جنت ملی ہے۔ یہ صرف تہجد تے نفلاں تے انج سوکھی نہیں لبدی، یہ جو آپ کا سینہ پاک ہے۔ اب پہلی حدیث کے ساتھ جوڑو، میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے کہ اپنے دل کو دنیا کے انسانوں سے، میرے بچوں سنو، یہ نہیں فرمایا مسلمانوں سے دل صاف رکھ، فرمایا پوری دنیا کے انسانوں سے دل صاف رکھو۔ یہ بچیاں کر لیں، آپ کر لو، میں کر لوں، یہ تمہارے استاد کر لیں، کوئی کر لے، میرے رب کی قسم بڑے بڑے عبادت گزار ان کی پرواز کو نہیں پکڑ سکتے، بڑے بڑے سجدہ کرنے والے اور رکوع کرنے والے نفلی ان کی پرواز تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک اس وجہ سے کہ یہ عظیم الشان سنت ہے، ایک اس وجہ سے کہ اس کے کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں، ایک اس وجہ سے کہ یہ مشکل بہت ہے کہ آدمی کو خود ذبح ہونا پڑتا ہے تب جا کر یہ چیز ہاتھ میں آتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ تہجد کے لیے نیند قربان کر دی، ہم جماعت میں گئے 40 دن کے لیے تھوڑا روکا سوکا کھا لیا اور گھر کی جدائی برداشت کر لی، یہ پل پل کی موت ہے، پل پل کی عزت نفس پہ چھریاں ہیں، اور پھر یہ مسکرا کے چلتا ہے
یہ مقام اسے جبریل سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔